اکیڈمی کسی زمانے میں فیصل آباد میں اتنی معروف تھی کہ عبدالسلام اکیڈمی میں داخلہ لینا لوگوں کا ایک خواب ہوتا تھا. جو بھی عبدالسلام اکیڈمی میں 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے پڑھتا تھا وہ الحمدللہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کر دیتا تھا. ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ آج فیصل آباد کی ٹیم ابھی شخصیت ہمارے پاس موجود ہے. آپ کو بات پوچھ کرتے ہوئے راؤ محمد اقبال صاحب کے گزارش سے روزگار کے اپنے خیالات کر جاتے ہیں. انہوں نے مجھے عزت بخشی اور آپ جیسے لوگوں کے ساتھ کچھ اپنے بات چیت کرنے کا موقع ملا. آپ کا کردار جو ہے وہ ایک ماں کی طرح ہے. ہم نے جو سنا ہے، ہم نے جو دیکھا ہے، ہم نے جو پڑھا ہے، وہ یہ دیکھا ہے کہ سنا بھی یہی ہے، پڑھا بھی یہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اس بات سے سب تک یہ نہیں، آج تک ہم یہی سوچتے ہیں کہ کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. لیکن میرا نظریہ ذرا اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میرا نظریہ یہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے، ہر کامیاب ہیرو کے پیچھے اس کے استاد کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر استاد نکال دیا جائے، اس کا رہنما نکال دیا جائے، اس کا کوچ نکال دیا جائے تو بندہ نہیں رہتا، زیرو رہتا. آپ جتنے بھی انٹرنیشنل پلیئر ہیں، اگر میں ان کا سرپرست ہوں یا میرے ہاتھ میں کوئی اس طرح کی پاور آ جائے، میرے پاس ایک چار آ جائے، تو میں اسپورٹس مین کی بجائے اس کے کوچ کو جو ہے نا میں آزاد رکھوں. جو میڈل کسی پلیئر کو دیا جائے گا اس سے بڑا میڈل اس کے استاد کو، اس کے کوچ کو دیا جائے گا. کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماں سے بڑھ کے کردار ادا کرنا ہے اور کر رہے ہیں، اور آپ لوگ پسے پڑتے ہیں، پردے کے پیچھے رہ جاتے ہیں. صرف شاگرد آپ کا احترام کرتا ہے، عوام کو نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے ہیرو کے پیچھے جو ہے اس کا بڑا ہیرو، اس کا گائیڈ کرنے والا، اس کا کوچ ہے، اس نے کتنی کتنی تعلیم کے بعد اس بندے کو اس مقام پر پہنچایا. اس نے اپنی فیملی کو اگنور کیا، اس نے اپنے خاندان کو اگنور کیا، اس نے اپنی ذات کو اگنور کیا، اور وہ میدان میں رہا، گراؤنڈ میں رہا، ہال میں رہا، لیکن اپنے اسٹوڈنٹ کو کامیابی کی مناظر ہے کرواتا کرواتا بیچارہ برا ہو جاتا ہے. چند لوگ جانتے ہیں کہ اس کا جو ہے بوجھ یہ ہے، پبلک کو نہیں پتا. یہ بات پبلک کو پہنچنی چاہیے، پبلک کو پتا ہونا چاہیے. یہ جو کامیاب مرد ہے، یہ کامیاب کھلاڑی ہے، یہ کامیاب ہیرو ہے، اس کے پیچھے جائے وہ ایک کوچ کا ہاتھ. اور جب تک آپ کوچ کو اگنور کرتے رہیں گے شاید ہمیں وہ رزلٹ نہیں ملیں گے جو ہمیں ملنے چاہیے. اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ دنیا کے ان چند ممالک میں نہیں آ رہے جن کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا رہا ہوتا ہے. چند ایک لوگ اپنی محنت سے، اپنے کوچ کی گائیڈنس کے ذریعے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، اور لکیلی کوئی ایک آدھ میڈل ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں اس لیول پر نہیں پہنچ سکتے جس لیول پہ ہمیں جانا چاہیے. ہمارے جو روایتی کھیل ہیں ان میں کبڈی ہے، ان میں ریسلنگ ہے، ان میں فٹ بال ہے، والی بال ہے. یہ وہ روایتی کھیل تھے جن کو دیکھنے کے لیے لوگ مڑ کر آتے ہیں. اب کیا وجہ ہے کہ ان میں لوگ کم آتے ہیں اور ان کی جگہ جو ہے وہ کرکٹ نے لے لی ہے، ان کی جگہ جو ہے وہ لان ٹینس نے لے لی ہے، پینٹ بال نے لے لی ہے. ہمیں جو فرق مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ گلیمر کا، کہ جب تک گلیمر نہیں تھا صرف مرد جو ہے وہ جا کے گیمز دیکھا کرتے تھے، تو اس وقت ان گیموں میں بڑا شوق سے لوگ دیکھتے تھے. گلیمر تھا، لوگ اٹریکشن تھی لوگوں کی، لوگ جایا کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میرے نانا جی اللہ تعالیٰ کو بڑی رحمت کرے تو ان کی کوئی ایج جو ہے وہ 106 ایئر تھی. انہوں نے جنگ عظیم بھی لڑی. تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جایا کرتے تھے بارات کے لیے، تو ہمیں جو ریسلر ہوتے تھے ان کو اسپیشلی ساتھ لے کے جایا کرتے کہ وہ ان جو باراتیوں کے ساتھ ایک انٹرٹینمنٹ کا جو ذریعہ ہوتے تھے وہ ریسلر ہوتے تھے. کہتے ہیں کہ جب ہم جاتے تھے تو ہمارا کیونکہ شادی کے وقت 2-3 دن پڑا ہوتا تھا،
रस्ते में रुकना, फिर आगे रुकना, शादी वाले के घर रुकना, फिर उनके किसी अजीज ने रोक लेना, और वो 3-4 दिन एक्टिविटीज होती थी शाम को। और कहते थे कि वो अपना बता रहे थे कि मैं जब जाया करता था तो हमारे आगे एक ढोलकी होता था और पीछे मैं होता था, और मैंने अपने गाँव के अंदर संगल जो है वो चेन जो है लोहे की वो डाली होती थी, और मैं घूमता था पूरे गाँव। वो एक मनाती होती थी, एक चैलेंज होता था कि है कोई इस लेवल का बंदा तो आए हमारे साथ कबड्डी खेले, हमारे साथ कुश्ती करे, रेसलिंग करे। तो उस गांव के जो बुजुर्ग थे वो फिर अपने नौजवानों को जो है वो इस तरह मायर करते थे कि जैसे चैलेंज कर दिया एक बंदे ने आगे, बरातियों के साथ एक बंदा पहलवान आया हुआ है, लिहाजा है कोई आप इस काबिल, तो वो जाके उसके संगल के ऊपर जो है वो पाँव रखे। तो जो जाके संगल के ऊपर पाँव रखता था तो वो समझा जाता था कि इसने चैलेंज कबूल कर लिया। दिस इज द वे ऑफ चैलेंजिंग। तो वो जिस बंदे ने उसके पाँव रखना है, फिर उसको वो चैलेंज होता था कि शाम को जनाब जो है वो हमारा जो वो मैच पड़ेगा, हमारा जो मुकाबला होगा। तो उसके बाद जो है वो फिर कुश्ती होती थी, और जो विन करता था तो फिर उसको उस वक्त का जो गिफ्ट होता है वो आप समझते हैं कि वो भैंसों के जरिए देता है। एक भैंस दे दी, किसी ने 2 भैंसें दे दी। इस तरह से जानवर जो है वो बारात के साथ जो है वो इनाम के तौर पर लेके जाते थे। फिर इनाम होता था कि फलां गाँव से बारात आई थी कि उनका लड़का जो था वो बड़ा हेल्दी था, बड़ा ताकतवर था, बड़ा अच्छी कुश्ती लड़ने वाला था। तो ये एक आजाद समझा जाता है, और पूरे गांव में धूम होती थी कि आज जो ससुराल वाले हैं, गांव वाले हैं, उनका लड़का जो है वो हार गया लेकिन बारातियों को जीत गया। तो ये एक आजाद समझा जाता है, और ये इंटरटेनमेंट होती, क्योंकि इंटरटेनमेंट का और जरिया नहीं था। फिर उसके बाद मेले खेले शुरू हो गए, फिर मेले खेलों में जो है वो आपको कबड्डी या कुश्ती नजर आ रही थी, ये इंटरटेनमेंट थी। अब वजह ये थी कि हम आपकी गेमों को जो है हम ये पीछे कैसे ले गए। ये उनकी सरपरस्ती जो थी, जब क्रिकेट में आई तो आपने देखा होगा, मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, कि आपने देखा होगा कि वहाँ पे ग्लैमर है। वो ग्लैमर किस शक्ल में आया कि उसमें फैमिलीज आनी शुरू हो गई, उसमें खवातीन की एंट्रेंस हो गई, और उस एंट्रेंस की वजह से क्या हुआ, उसमें ग्लैमर पैदा हुआ कि लोग जो है वो कबड्डी, कुश्ती, हॉकी से पीछे हट गए, क्योंकि सारा दिन वो मैच देखते रहते, वो एंटरटेनमेंट के लिए। फिर वनडे आ गया। तो मेरी आपकी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप बोलते हैं आप बड़े आदमी हैं, आपने जो है इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो पैदा करने, आपके हाथ में सारा कुछ है, आप अपनी गेम को इस लेवल पर ले जाएं। देखिए, जब तक आप इस गेम को, ये नो डाउट मैं आपकी बात पर ये शक नहीं कर रहा कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो लेवल जो देखा जाता था पहले आप कम हो गया। अब मैंने देखा कि मैं स्कूल साइड पे था तो बहुत सारे हमारे पीटी साहबान, वो पहले हमारी गेम्स हुआ करते थे, एनुअल गेम्स हुआ करती थी, फिर उसके उसका जो कंट्रोल था वो सारा हमारी एसोसिएशन से बात था। जब से वो एसोसिएशन से हमारा जो कट ऑफ हुआ, और हमारी गवर्नमेंट ने जो है अपनी सरपरस्ती में वो खेल खिलाने शुरू कर दिए। एक तो उनको टाइमिंग का इशू था, क्योंकि वो टाइमिंग ऐसी होती थी कि वहाँ पे बच्चे की एजुकेशन डिस्टर्ब होती थी, क्योंकि जो हमारी एसोसिएशन जो कराया करती थी गेम, वो एक ऐसा खूबसूरत वक्त होता था, ऐसा ठंडा मौसम होता था अक्टूबर नवंबर का, कि जब मौसम भी अच्छा होता था, लोग खेलना भी पसंद करते थे, क्योंकि हमारे जो मौसम है वो इजाज़त भी देते हैं। जिस तरह से आजकल गर्मी है, ऐसी गर्मी में जो है वो खेलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो जो अक्टूबर नवंबर के मौसम होते हैं वो बहुत ही अच्छे खूबसूरत मौसम होते हैं। उसमें पूरी टीमें इन्वॉल्व होती थी, 4-4 दिन स्कूल बंद रहा करते थे, तमाम बच्चे जो है वो अपने गेम्स, अपनी टीम को बूस्टअप करने के लिए पीछे जाया करते थे, ठीक है, उनको हौसला देते थे, उनको हौसला बढ़ाने के लिए वो क्लैपिंग करते थे। तो उससे ये था कि प्लेयर जो है वो आगे निकलते थे। जब तक हौसला देने वाले लोग ना होंगे, उस वक्त तक हमारी गेम जो है उस लेवल पे नहीं जाएगी। देखने वाले जब तक उनकी एक्सपीरियंस नहीं होगी, उस वक्त तक हम उस तरह के रिजल्ट हासिल नहीं कर पाएंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको वाकई खेल बनाएं। अब वो खेल जिस तरह से हुआ करता था, देखें हम तकरीबन मैं कोतवाली रोड ये मैं प्रिंसिपल रहा हूँ, अब देखो शहर का स्कूल है, लेकिन ये देखें कि मैं 2005 से 24 तक रहा, 19 साल तक मैंने वहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो काम किया, और तकरीबन 15 साल हम जो है वो डिवीजनल चैंपियन थे इसमें कबड्डी में। और ये हैरानी वाली बात है कि शहर का स्कूल हो और चैंपियन हम हो। हालांकि यहाँ पे तो क्रिकेट की टीम जो बननी चाहिए थी, हॉकी की बननी चाहिए थी, जो दूसरे खेल की बननी चाहिए थी, टेबल टेनिस की, लॉन टेनिस की, बास्केटबॉल की, लेकिन हमारे कबड्डी के बच्चे जो चैंपियन हो गए। और बहुत सारे बच्चे जो हैं, जैसे अब्बास भट्ट है हमारे स्कूल का स्टूडेंट है, या उसके आगे बाकी उसके कजन जो है वो हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं,
تو وہی سے پڑھ کے دیں. اور پھر میں یہ دیتا ہوں یہاں پہ فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب عوام فرق کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ چھوٹی ہائٹ کا تھا تو لوڈ تھا اور اس میں شوق بہت تھا. اور ہمارے پی صاحب ہم بتا رہے ہوتے تھے کہ ان کو ہم باہر نکالتے تھے گراؤنڈ میں یہ بھی آ جاتا تو ہم اس پہ سختی کرتے تھے بھائی آپ اس لیول کے نہیں ہو. تو کہہ رہے تھے کہ مجھے شوق ہے لیکن اس کو شوق اس لیول پہ تھا کہ پھر نے کہا کہ اپنی خوراک بہتر کریں اپنی پریکٹس بہتر کریں اور پھر دیکھیں ایک دن آیا کہ وہ ورلڈ چیمپئن بن گیا. وہی بندہ جس کو کوچ جو ہے گراؤنڈ میں آنے نہیں دیتے تھے اس کی انٹری منع تھی اس کو سختی سے جو ہے وہ باہر نہیں دیتے تھے کچھ کرتے تھے لیکن وہ اپنی ہمت سے اپنی لگن سے جو ہے وہ ورلڈ چیمپئن بنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سادہ نے دیکھا کہ جب یہ بندہ جو ہے یہ باز نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب اس میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو اس کو نہ چاہتے ہوئے جو ہے وہ ٹیم میں جو ہے وہ شامل کر لیا گیا کیونکہ ہائٹ ہوتی تھی لوڈ تھا لیکن اس کے بعد اس نے محنت کی اور الحمدللہ وہ پہلے پاکستانی ٹیم میں گیا وافا میں گیا ورلڈ چیمپئن کے لیے کھیلا پھر وہ ایز اے پلیئر اولمپئن بنا پھر اس کے بعد وہ ورلڈ چیمپئن بھی بنا ایز اے کیپٹن بھی. تو بات بتانے کی یہ ہے آپ جسے چاہیں اس کو کبڈی کا اچھا پلیئر بنا سکتے ہیں آپ جسے چاہیں آپ اس کو ہاکی کا پلیئر بنا سکتے ہیں آپ جسے چاہیں اس کو باسکٹ بال کا جو ہے پلیئر بنا سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے جو پی صاحب ہیں میں نے دیکھا مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی یہ فنڈ کہاں سے لے کے آتے تھے بچوں سے اور میں سمجھتا ہوں ان کی تنخواہیں بڑی محدود ہوتی ہیں لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی وہ میچ کھلانے گئے کئی درجن پہلے بچوں کو کھلا رہے ہیں وہاں سے فنڈ لے رہے ہیں میرے سے آج تک نہیں دیا اور مجھے کوئی سپورٹ بھی نظر نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنی پاکٹ سے کرتے اتنے خلوص سے اتنی لگن سے وہ کام کرتے تھے اور ان لوگوں نے پھر میں نے یہ دیکھا ہے لیکن جب آپ لگن سے خلوص سے کام کرتے ہیں کسی کو تیار کرتے ہیں ایمان سے مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ جب وہ ورلڈ چیمپئن تھا تو جب مجھے اسکول میں ملے آیا تو میں حیران تھا کہ شاید میرا پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ جو ہے یا میرا ڈاکٹر یا انجینئر اسٹوڈنٹ ہے شاید میں اتنا احترام نہ کرتا ہو جس طرح سے بات بات میں لے رہا ہے ایز اے کیپٹن کیا کہ وہ میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا ہے وہ چھوڑ ہی نہیں رہا. اس کی وجہ ہے کہ اس نے اون کیا اس نے اپنے استاد کو اون کیا. جو بندہ اپنے استاد کا بزرگوں کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دعا ہے. تو لہٰذا آپ کا جو کردار ہے وہ ماں سے بڑھ کر ہے. میری جو آپ کو بات کرنے کا مقصد یہاں پہ تھا وہ یہ ہے کہ آپ کا کردار بہت بڑا ہے. آپ شروع سے نیت سے نیک نیتی سے اچھے کریکٹر جو ہے وہ ڈیولپ کریں بچے کے اندر بھی اپنے اندر بھی اور وہ دن کبھی دور نہیں ہوگا جن سے آپ کو کوئی عزت نہ ملے آپ کو کوئی مقام نہ ملے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کسی ایک گیم میں جو ہے وہ کسی بھی بچے کو آپ لے لیں بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے. دیکھیے اگر بچہ جو ہے وہ ٹیلنٹڈ ہے لیکن پہچانا نہیں گیا میدان سے آؤٹ ہو گیا تو بیچارہ کچھ نہیں بنے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو پہچان لیا یہ بچہ جو ہے اس کے اندر یہ خوبی مجھے نظر آ رہی ہے اور میں ڈیفینیٹلی آپ کو یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ بچہ جو ہے ورلڈ چیمپئن لازمی بنے گا کہیں کہیں. اور مجھے آپ کو نہیں میرا نظریہ میں نے کہا کہ میرا نظریہ ہو رہا ہے لوگوں کا نظریہ ہو رہا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا آتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے اس کے اسپورٹس مین کا ہاتھ ہے اس کے کوچ کا ہاتھ ہے اس کے ٹیچر کا ہاتھ. آپ جب بھی دیکھیں گے کس سے مرضی انٹرویو کر کے دیکھ لیں کس سے مرضی پوچھ کے دیکھ لیں بھائی آپ کیسے کامیاب ہوئے پھر وہ کہیں گے نہیں میرا ہاتھ فلاں بندے نے پکڑا تھا جب سے میں اس کی کوچنگ لی میں اس نے مجھے یہاں پہ لے گیا. آپ کسی سائنسدان کو پوچھ لیں تو یہ کہے گا میں فزکس والے ٹیچر سے برآمد آتا ہوں میں کیمسٹری والے ٹیچر سے برآمد آتا ہوں. آپ سروے کروا کے دیکھیں اسٹیٹسٹیکل سروے کروا کے دیکھیں آپ ان سے پوچھیں بچے سے بھائی آپ کو ٹیچر کون سا پسند ہے. اگر وہ کہے گا کہ مجھے میتھمیٹکس کا ٹیچر پسند ہے تو دیکھیں کہ وہ بعد میں بہت بڑا انجینئر بنے گا. آپ اگر کہتے ہیں اگر وہ بچہ نہیں کہتا ہے مجھے کیمسٹری یا بایو بہت پسند ہے وہ ٹاپ کا ڈاکٹر بنے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا انٹرسٹ اس شخصیت نے ڈیولپ کیا اور وہ شخصیت بھی اسے پسند ہے اور اس کا سبجیکٹ بھی پسند ہے. اگر اسے کوچ مل جائے کبڈی کا اور وہ ورلڈ چیمپئن بن جائے پلیئر بن جائے ٹیم کا حصہ بن جائے پھر وہ کہے گا جی مجھے یہ آزاد یا میرے فلاں استاد نے لے کے دیا انہوں نے میری بڑی اچھی کوچنگ کی. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اس پلیٹ فارم سے کہ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ آپ جو چاہے کریں لیکن خود سے نیت سے نیت جو ہے وہ آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے. آپ کا کردار جو ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے اس میں کہیں لالچ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کی ذات میں لالچ آ جائے گا پھر شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی برکت اٹھا لے گا. آپ بلا جھجک دن رات محنت کریں آپ اسی طرح گراؤنڈوں کا بات کریں. میں نے کہا نا کہ گیموں کے اندر گلیمر نہیں رہا لیکن
प्लेयर जो होते हैं वो दो कौमों के दरमियान चंद 11-12 प्लेयर जो होते हैं 13-14 होंगे, सारे टीचर जाके बंगा हो जाएंगे, लेकिन 2 अरब की आबादी जो है वो आपको देखनी होती है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच, कबड्डी का मैच हो तो सारा मुल्क जो है के रहो, एक एक रेट के ऊपर जो है वो देख रहे होता है कि क्या क्या हो रहा है और स्टाफर क्या कर रहा है, कौन कौन से नाम है। और देखें वो जितने खूबसूरत जवान जब वो रेड लगाने जाते हैं, जब स्टाफर उनको रोकता है तो कितना खूबसूरत ये वो लम्हा होता है। मतलब घर बैठे खून जो है वो उगल रहा होता है, वो मूव कर रहा होता है, उसमें फ्रेशनेस आ रही होती है और दुआएं के साथ होते हैं। तो लिहाजा ये जो 11-12 लोग हैं ये प्लेयर नहीं होते, बल्कि ये 2 मुल्कों के दरमियान सफीर का जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं, 2 कौमों को आपस में जोड़ रहे हैं, 2 कौमों के दरमियान वो ब्रिज की सूरत में एक दूसरे को करीब ला रहे होते हैं। तो लिहाजा हम बजाय थे कि जंगलों की तरफ जाएं, हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, एक दूसरे की तबाही का सोचें, तो हम क्यों ना यानी कि अपने प्लेयर तैयार करें, अपनी टीमें तैयार करें, और वो टीमें वो प्लेयर जो है वो तैयार करना तो आप करना लगता है। और आप चाहें तो नक्शा बदल सकते हैं दोनों मुल्कों का, बहुत सारे मुल्कों का, जो 2 दुश्मन है वो दोस्त बन सकते हैं इन टीमों की वजह से, इन खिलाड़ी की वजह से। तो मेरी आपसे ये ट्रस्ट है कि आप अपना किरदार जो है उसको इस तरह से निभाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना किरदार नहीं निभाएं, डेफिनेटली जर्नी में आए हैं, बहुत सारे चैनल दूसरे चैनल से हैं, लेकिन मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ आपसे कि जिस तरह के हमारे पुराने पीटी साहबान होते थे, स्पोर्ट्स टीचर होते थे, अब तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा, आगे तो सिर्फ मैट्रिक के बाद डिप्लोमा करते थे, आप तो एमफिल है, पीएचडी है फिजिकल में, मास्टर आम है, तो अपना किरदार अदा करें। अगर आप स्कूलों में हैं तो अपना किरदार अदा करें। आप ये ना समझें कि हमें जो प्रिंसिपल है, मास्टर है, वो हमें फैसिलिटेट नहीं करता, आप इस तरह से दिलचस्पी बनाएं कि वो खुद इन्वॉल्व हो। मैंने आज तक अपने किसी पीटी साहब आपको ये नहीं रोका कि ये काम आपने नहीं करा, और जिस अदारे में मैं था, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सहूलत जिसमें मिसिंग हो, कोई दुनिया को खेल ऐसा हो जो पाकिस्तान में खेला जाता और मेरे स्कूल में बना। वहाँ पे बास्केटबॉल की ग्राउंड है, जबरदस्त किस्म की है, और फैसलाबाद में इस तरह की बास्केटबॉल की ग्राउंड किसी में भी, ना यूनिवर्सिटी में है या ना कॉलेज है, जो हमने वहाँ पे डेवलप की। फिर हॉकी की वहाँ पे हमारे पास बेहतरीन हॉकी है, बासीनियर हमारा और स्टूडेंट है, मेरा ग्रेजुएट भी है, क्लास फेलो भी है, तो हमारे पास टॉप की हॉकी हमारे पास मौजूद है। इसी तरह से हमारे पास 2 3 4 किटें बड़ी क्रिकेट करी, और फिर हमारे कबड्डी के प्लेयर हैं वहाँ, फिर हमारे रेसलर हैं वहाँ, वो इंटरनेशनली जाके बच्चे खेलें, फिर इसी तरह बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, दुनिया जहान की गेम है। ये दिलचस्पी की बात कि पीटी साहब वाले जितनी दिलचस्पी ली उसने हमें भी गाइड किया, और फिर हम भी उनके साथ जो है वो इन्वॉल्व हो गए गेम के लोग। तो मेरी आपसे ये कहना है कि आप जिन अदारों से मुंसलिक हैं, जिन अदारों के साथ हैं, या जिस गाँव में जिस देहात के साथ अलग है, कि आप अपनी गेम के अंदर इस तरह से कोई अट्रैक्शन पैदा करें कॉन्सेप्ट, और लो कॉस्ट पे कम से कम ये एक्सपेंडिचर के ऊपर आप मैदान जो है वो बसाएं। अगर मैदान बन जाएंगे इंशाल्लाह आपकी भी इज्जत बढ़ेगी, आपके गांव की, आपके अदारे की, आपके शहर की, आपके मुल्क की भी इज्जत जो है इसी तरह से बढ़ेगी। आपने सिर्फ टैलेंट हंट करना है, आपने देखना, आप तो ग्राउंड, ये जरूरी नहीं कि बच्चा ग्राउंड में है तो उसी को कहें कि आपने खेलना, नहीं, आप तो किसी को भी जज कर सकते हैं, यार इसके यानी कि फिजिकली इस तरह से है तो ये गोला फेंक सकता है, ये अमर थ्रो में कर सकता है, ये कबड्डी खेल सकता है, ये रेसलिंग का बच्चा है, तो आप तो उसको जज कर सकते हैं, आप उनकी चाल ढाल के देख सकते हैं ये बच्चा कैसा है। तो मेरी बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट है, अपना किरदार जो है वो निभाएं। आपका किरदार बहुत है, लेकिन जो टीचर पढ़ाता है उनमें से कोई एक बात बंदा जो है वो निकल जाए, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रिस्पेक्ट है वो पूरा स्कूल करता है। टीचर किसी एक क्लास का इंचार्ज होता है, जो स्पोर्ट्स वाला है वो तमाम स्कूल का इंचार्ज होता है, वो हेडमास्टर के बाद, प्रिंसिपल के बाद उसका किरदार, उसमें पीटी करवानी होती है सुबह सुबह, फिर उसमें गेम्स करवानी होती है, फिर उसमें हर क्लास से एक 2 बच्चे निकालने होते हैं। तो लिहाजा जो पीटी साहब हमारे स्पोर्ट्स के टीचर हैं, इनका किरदार जो है वो बहुत अहम है। और मैं समझता हूँ कि आपके ऑडियंस में भी मेरा ख्याल है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स के टीचर बैठे हुए, अगर मैं पूछना चाहूँ कितने लोग हैं, अच्छा, तो आपका किरदार हो, आपका कौन सा स्कूल है? हाँ जी, 45 जहाँ पे बड़ा अहम स्कूल है, 45 जहाँ पे माशाल्लाह जबरदस्त। तो आप 206 जिधर देखते हैं 206 ही जितना 206 नजर आ रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त है, बड़ा फर्टाइल है माशाल्लाह।
لیکن گروپنگ ختم کرے تو پھر اپنے جو ہیڈ ہے ان کو کہیں گروپنگ کر کرتی ملک زبردست جی دیکھتے ہیں جناب. تو آپ اپنا کردار جو ہے وہ دیکھیں. ہم شہر میں رہ گئے کوتوالی روڈ میں جو شہر کا اسکول تھا وہاں پہ رہ کے اگر اسپورٹس کو اتنا روز دیا ہے تو یہ تو آپ کے گاؤں کے بچے ہیں یہ تو بڑے ہیلدی ہوتے ہیں فریش ہوتے ہیں فریش چیز ان کو ملتی ہے. ہمارے جو شہر کے بچے ہوتے ہیں یہ تو بیچارے بے وقت اٹھتے ہیں نان کھاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہیلدی ایکٹیویٹی بھی کو ہے ٹھیک ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا میری ہوگا میں اپنے ادارے کا اپنے کہیں اپنی تعریفیں کرتا ہے تو جو بچے گھر سے ناشتہ نہیں کر کے آتے تھے تو ہم ان کو مٹن سے ڈیلی لا کر دو تاکہ وہ ہیلدی بھی ہوں مینٹلی بھی سیٹ ہوں اور وہ اچھا پرفارم بھی کریں. اور کوئی پلیئر ایسا نہیں تھا جس کے پاس کٹ نہیں تھی. میرے اسکول کا کوئی پلیئر ایسا نہیں جس کے پاس پراپر کٹ نہیں. کوئی بچے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کٹ نہیں لے کے بلکہ ہم تو پورے ڈسٹرکٹ کو لے کے دیتے. اور ہمیں افسران کہتے تھے کہ پورے ڈسٹرکٹ کی 45 لوگوں کی 50 لوگوں کی 150 لوگوں کی کٹ تیار کرتے. ہم نے تو وہ کام نہیں کیے. فنڈ کہاں سے لے کے ہم نے کسی کو تنگ نہیں کیا اپنے یاروں دوستوں کے علاوہ کسی کو تنگ نہیں. تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ اپنا کردار جو ہے اس کو جو ہے وہ نبھائیں اچھے انداز سے. ایک دو بچوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں تو اس کو لے جائیں پیک پر وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اسی طرح سے رزلٹ دے گا جو آپ کی بات ہے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت دوں گا کیونکہ ابھی آپ نے امتحان دیا امتحان کے بعد تو بندہ ریلیکس ہوتا ہے. آپ ہمارے کام کو آگے تو میں کہہ رہا تھا کہ میں گیلانی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھی موقع دیں کہ ہم اسپورٹس مین جو لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے سمجھتے ہیں ورلڈ میں نام پیدا کرتے ہیں ہم ان سے ملیں ان سے بھی اپنی بات جو ہے شیئر کریں. کوئی بات کرنی ہے تو شیئر کرنا ہے تو پوچھنا ہے تو اس لحاظ سے آپ ضرور پوچھیں. ہم حاضر ہیں شاید ہم آپ کی بھی رہنمائی کر سکیں. اچھا جب یہ پہلے جو ہے وہ ہماری ایسوسیشن چلاتی تھی ہیڈ ماسٹر ایسوسیشن اس وقت تک بڑا اسموتھلی کام چلتا تھا. ہماری ٹائمنگ بہت اچھی تھی. ہماری ٹائمنگ زبردست ہماری ٹائمنگ ہوتی تھی. اس میں ہمیں پتا تھا کہ بچہ آپ ایگزام دے کے فارغ ہے آپ یہ ریلیکس پیریڈ میں. اچھا جب سے یہ ہمارے یوتھ پروگرام شروع ہوئے اب گورنمنٹ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس وقت میں کون سی گیم چلانی. جب ایسوسیشن اور ہمارے ٹیچرز ہمارے پرنسپل جو ہے اس کی مخالفت کرتے تھے کیونکہ بے وقت جو ہے انہوں نے اسپورٹ شروع کر دی. وہ وقت جب پڑھائی کا تھا تو انہوں نے جو ہے اسپورٹ شروع کرا دی اور جب ان کے ریلیکس ہونے کا ٹائم تھا تو انہوں نے کہا یا پڑھائی کریں. تو یہ الٹا ہو گیا. تو ہم نے ذہنی طور پر ہماری وہ کوآرڈینیشن نہیں ہو سکی گورنمنٹ آف پنجاب سے اور ایسوسیشن سے. اگر ان کی دونوں کی کوآرڈینیشن ہو جائے تو جس طرح سے میں خود مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں کھڑی تعلیم میں تھا اس وقت تو ہمارے پاس پیدل بھی نہیں تھے اور مجھے اپنی بھی یاد آ رہا کہ ہم کیسے جاتے تھے. تو چھٹی ساتویں میں مڈل اسکول کے ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے بسوں میں بیٹھ کے ستیانے جا رہے کھانوں جا رہے اتنی بڑی بڑی دور جاتے تھے. مجھے یہ ہے کہ میں کیسے جاتا تھا مجھے تو یہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا پتہ بھی نہیں تھا. لیکن بعض ماہ پورے بڑا اسکول جاتا تھا اپنے اسٹوڈنٹ کے پیچھے اپنے پلیئر کے پیچھے ان کو داد دینے کے لیے ان کو حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کی کلیپنگ کے لیے. ہماری ٹیم وہاں پہ سیمی فائنل میں ہے کوارٹر فائنل میں ہے فائنل میں تو جایا کرتی تھی دلچسپی ہوتی تھی. لیکن جب مسلط کیا گیا پنجاب گورنمنٹ نے کہ یہ گیمیں کس وقت کریں تو اس وقت جو ہے والدین بھی جو ہے وہ تھوڑے سے ناراض ہوئے کہ ہمارے بچوں کی پڑھائی کا وقت ہے تو والدین نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں دیتے. تو یہ دلچسپی جو تھی عدم دلچسپی جو تھی یہ وقت کی کنٹراڈکشن تھی جو کہ پنجاب گورنمنٹ کی اور ہماری ایسوسیشن کی جو ہے وہ آپس میں کوئی ریلیٹ نہیں ہو سکی آپس میں میچ نہیں کر سکتے. ان کا دونوں کا میچ ہونا بہت ضروری تھا. دیر وقت انہوں نے شروع کرا ہے اور پھر پڑھائی کے جو وقت تھے ان دونوں میں شروع کرا ہے. جب پیپر ہو رہے ہوتے تھے تو ہمارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ آف پنجاب نے شیڈیول جاری کر دیا کہ آپ اسپورٹس کرائیں. تو اس وقت والدین آ کے جو ہے وہ پرنسپل سے لڑتے تھے کہ آپ میرے بچے کو صبح بہتر ہے آپ اس کو شام کو کہاں لے کے جا رہے ہیں تو ہم نے کہنے دیں گے. تو یہ وجہ بنی ٹھیک ہے. یہ تو ہائر اتھارٹی کو چاہیے ہم نے ان کو بار بار کہا کہ آپ شیڈیول جو ہے وہ ہم سے پوچھ کے بنائیں. جب آپ اپنا شیڈیول بنائیں گے ہم اس میں ہوں گے والدین جو ہے وہ اپنے بچے کا فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے اچھا پلیئر بننا ہے یا نہیں بننا. لیکن وہ یہ ضرور سوچیں کہ ایجوکیشن میں جو ہے بچہ پرفارم کرے گا شاید اس کا فیوچر جو اسکل ہو جائے. تو یہ وجہ تھی کہ جو آپس میں دونوں کی کوآرڈینیشن نہیں. اور جب تک گیمز ہمارے ایسوسیشن کے پاس تھی ان کی ہاتھوں میں تھی ہیڈ ماسٹر ایسوسیشن کے پاس تھی اس وقت بہت اچھا کے لیے اسپورٹس کا سسٹم چل رہا تھا. بورڈ بھی تعاون کر رہا تھا. بورڈ نے جو ہے وہ فنڈنگ روک لی کیونکہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ پرووائڈ کر رہی تھی. منسٹر لیول کے لوگ انوالو ہو گئے
تو اس میں آ کے تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوئی جو کہ جس کے رزلٹس آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کھیل جو ہے وہ جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں کھیلے جا سکے جس لیول پہ ہوتے ہیں. ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ کشتی اور کبڈی جیسے مقابلے پر ویسے سائیکل لا دیے. کوئی کھیل ایسا نہیں ہے میرے خیال میں جس میں چوٹ کا خطرہ نہ ہو. پھر آگے سے لوڈو بچتی ہے کہ اگر ہم لوڈو کھیلنے بیٹھ کے اس میں چوٹ نہیں لگتی. اب کھیل میں چوٹ تو لگتی ہے, اس میں عدم برداشت ہے, گورنمنٹ ہلکا سا برداشت نہیں کرتی اس بات کو. ہماری بات ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات جو ہے گورنمنٹ میں سمجھے کہ کھیل میں چوٹ تو لگے بھی ہے. جاتے بچہ کھیلتا ہے بازار سے چوٹ ضرور لگے بھی ہے. کبڈی اور کشتی جیسے جو مقابلہ جاتے ہیں وہ لازمی طور پہ اسکولوں میں کلاس لیول تک کرائے جائیں تاکہ ہمارے دیہاتوں میں اس کو بڑھوتری ملے اور ہم آگے جو ہے وہاں کھیل کھیل سکیں. لیکن میں نے وہی کہا نا کہ جب پالیسی یا گورنمنٹ کو ڈیولپ کرے گی آپ سے نہیں پوچھے گی, آپ سے بھی تعلق نہیں ہوگی تو اس کے رزلٹ یہ جائیں گے کہ آپ لوڈو پر چلے جائیں گے, انڈور گیم میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, جب تک آپ کی مشاورت شامل ہوگی. دیکھیں یہ قومیں جو وہ ترقی کرتی ہیں جن کا جو انہیں کے حوالے کرے. انجینئر ہے تو انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ ان کے حوالے کرے, ایجوکیشن ہے تو ایجوکیشنل جو لوگ ہیں ان کے حوالے کریں, جو میڈیکل کا شعبہ ہے وہ ڈاکٹروں کے حوالے کریں. تو جب آپ بیوروکریسی کے ذریعے جب انقلاب لائیں گے تو کیونکہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, ان کا کوئی ذاتی انٹرسٹ ہوگا تو الگ بات ہے. یہاں پہ مہنگا صاحب ہوتے تھے وہ بڑے ان کے اندر اسپورٹس تھی, تو جب گزر تھے میرے اسکول آتے تھے تو میرا ان کے ساتھ اچھا ایک لائسنس بنا ہوا تھا. جب آتے تھے مجھے کہتے تھے ٹائم کیا چاہیے, تو میں کہتا تھا میرے پاس ساری چیزیں. وہ دھکے سے کچھ نہ کچھ دے کے جاتے تھے, کبھی اسپورٹس کا سامان دے گئے, کبھی باسکٹ بال کے گراؤنڈ کے لیے کچھ دے گئے, کبھی کچھ دے گئے. وہ ہمیشہ جب بھی آتے تھے کچھ نہ کچھ دے کے جاتے تھے. تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا یہ اسپورٹس کے جو ہے سیکٹر میں گئی, یہ اسپورٹس کے منسٹری اس طرح کی ہونے گئی جن کو لگن ہو, نہ کہ وہ یہ سوچتا رہے کہ یعنی ہمیں بس فنڈنگ آ گئی ہے اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو آپ بھی جو ہے اس وقت جو ہے وہ اس طرح سے ان کے ساتھ لائسنس نہیں کر رہے ہوتے. آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ جب بچوں کے ایگزام شروع ہو رہے ہوتے ہیں, بچہ 8ویں کے پیپر سالانہ دے رہا ہوتا ہے, ادھر روڈ سے وہ گیم اناؤنس کر دیتے ہیں فروری میں, تو وہ بچہ تو اپنا ایگزام چھوڑ کے نہیں جائے گا. تو لہٰذا یہ جو پالیسی بناتے وقت آپ لوگوں کی مشاورت بہت ضروری ہے, اور جب تک آپ کی مشاورت نہیں ہوگی پھر اس طرح سے ہوگا. اور پھر ندیم ارشد جیسے لوگ ہیں وہ بیچارے خود ساختہ جس کو ہم کہتے ہیں سیلف میڈ, وہ اپنے لیول پہ آگے جیت کے جو پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. جب نام روشن ہو جاتا ہے تو ساری قوم کے پیچھے پڑ جائے. تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. ہر علاقے میں, ہر گھر میں, ہر علاقے میں رانا سناور کا اسلام پیش کرتے ہیں اور آگے سے کہ ان سے جب مشاورت ہوئی تو یہاں پہ انہوں نے نا یہ وہ جو آپ کا اسپورٹس کمپلیکس ہے کالج ہے سمنا آباد میں, تو وہ بنایا گیا تھا اس کا کیا نام ہے اسپائک کا, تو وہ اسپائک کے لیے بنایا گیا تھا کلب. لیکن انہوں نے جب وزٹ کیا تھا یار یہ اسپائک کھیلنے والے فیصلہ آباد میں رینج روڈ کے بعد تو کتنے لوگ ہوں گے, 4 ہوں گے, 5 ہوں گے, 6 ہوں گے, اس کے بینیفیشری 4-5 لوگ ہوں گے. تو کیوں نہ اس کو یہ اسپورٹس کمپلیکس میں کنورٹ کر دیا جائے اور کالج بنا دیا جائے تاکہ اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ پراپر ہو سکے. تو لہٰذا اس طرح کے فیصلے سوچنے ہیں. اور میرے کزن ہیں انہوں نے کوشش کر کے جو ہے وہ اسٹیڈیم بنایا ہوا ہے ادھر یوگ کالونی میں فردوس کالونی کے ساتھ. تو وہاں پہ انہوں نے اسپورٹس ہے, وہاں پہ ٹریک ہے, رننگ ٹریک ہے, وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا, باہر آپ اسپورٹس کے لوگ ہیں, آپ لازمی وہاں پہ گئے ہوں. تو وہ اچھا خاصا اسٹیڈیم سے بڑا اسٹیڈیم. اور میں پچھلے سال جو پی سی بی کے جو کرکٹ کے میچز ہوئے تھے میں ان کا فوکس پرسن تھا فیصلہ آباد میں. اب ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ بیچ لے کر کریں, ان کو وی آئی پی پروٹوکول پلیئر کو ہم نے وی آئی پی پروٹوکول دیا, آپ کو فنڈ اتنے پیسے ملیں گے. آج تک ایک روپیہ نہیں ملا, میرا 3.5 لاکھ کا ساتھی لگا. اور میں نے بچوں کو جو ہے نا وہ انسٹیٹیوشن دیے, بچوں کو پراپر ان کو کھانا دیا ہے, پراپر ہیلتھ دی ہے, پراپر ان کو پک اینڈ ڈراپ دی ہے. تو اس طرح کے فیصلے جو ہوتے ہیں نا پھر یہ نقصان ہوتے ہیں کہ اوپر لیول پہ کھیل ہو رہے ہیں لیکن فنڈس کی جو ہے وہ جب فراوانی نہیں ہوگی, فنڈ کی اویلیبلٹی ہوگی تو پھر اسپورٹ جو ہے وہ پیچھے چلی جائے. تو لہٰذا آپ نے ان چیزوں کو اگنور کرتے ہو اپنے لیول پہ جو ہے کوشش کرنی ہے کہ اسپورٹس کو ہمیں پروموٹ کرنا ہر حال میں کرنا. اور جب آپ ڈائریکشن اصل میں یہ ہے کہ جب پبلک کی ڈیمانڈ ہوگی آپ اپنے کھیل کو پبلک کی ڈیمانڈ بنائیں کہ پبلک زیادہ سے زیادہ ہے کہ انوالو ہو جائے گی, گورنمنٹ آٹومیٹکلی آئے گی. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ابھی فنڈنگ دے وہ نہیں کرے. گورنمنٹ اس وقت آپ کو فنڈنگ کرے گی جب آپ پبلک کا دھیان, آپ پبلک کی توجہ جو ہے اپنے کھیل کی طرف لے آئے گی. تو لہٰذا کوشش کریں کہ ہم نے پبلک کو کس طرح سے اٹریکٹ کریں. آپ کا بہت شکریہ صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا اور
आप लोग यहाँ से हमारे वाले बात अपना किरदार जो है वो जरूर जो है वो बता दें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कुछ चीज़ है जिसने हमें इज्जत दी और यहाँ मिला, थैंक यू। बहुत मेहरबानी जनाब राव मोहम्मद इकबाल साहब, उनकी बातें सुनने से लोग तरसते हैं और उनकी बातों से इस्तेफादा हासिल करते हैं। आज मेरे और चैनल इनकी पे आप हिंदुस्तान बहुत अकेडमी में फैसला आपने बहुत जो पाकिस्तान में घूमने चाहिए, स्पीच सुन रहे थे। उनके स्टूडेंट जिंदगी के हर शोबा से कनेक्ट करते थे और दोनों अब्दुल सलाम अकेडमी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गए हैं, बहुत ही मेहनती दाखिला और बहुत मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब स्पोर्ट्स कर की तलीम के लिए मेरा गिलानी जो वेलफेयर ट्रस्ट है उसके आई टी डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, यदि के तमाम चीज़ों को इकट्ठी किया जाए तो एक राव इकबाल तो आज हमसे आपको बात सुनने का आपको मौका मिला, तो बहुत मेहरबानी आपका। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर साल आपको तकलीफ दी जाए और आपको ये हमेशा इसमें वाक़े प्रदान किए जाएँ चाहे ताकि बच्चे आपकी इस बात से इस्तेफादा हासिल कर सकें। हमारे अगले स्पीकर हैं